أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ آج کی اس پروگرام میں ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ میرے ساتھ کو ہوسٹ ہوں گی۔ ہمارا آج کا موضوع مہنگائی اور کفایت شعاری ہے۔ ناظرین کرام، میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں جو آج ہم بہت سے حاصل گفتگو کریں گے اس موضوع پر۔ ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے بہت کرم فرمایا۔ ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت محترم دوست رائے منصور ناصر صاحب، آپ کی تشریف آوری سے بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب، آپ کے آنے سے بھی بہت اطمینان ہوا، بہت اہم گفتگو آپ سے ہم سنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ کچن میں منیرہ صاحبہ ہیں، منیرہ کرن صاحبہ، ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور الحاج شہباز قمر فریدی صاحب جیسے نامور ثناخان، عالمی شہرت یافتہ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ بہت خوش الحان، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے کلام بھی سنیں گے۔ ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ مہنگائی کے براہ راست اثرات میں ایک تو یہ بھی ہے کہ اشیاء خورد و نوش کی ظاہر ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ بہت اوپر چلی جاتی ہیں۔ ایسے میں ظاہر ایک بیلنس ڈائٹ ہماری صحت کی ضامن بھی ہوتی ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی ڈائٹ میں ایسے کیا انگریڈینٹس ایڈ کریں جو کہ افورڈیبل بھی ہوں اور اس سے ہماری جو ڈائٹ ہے وہ بھی کسی حد تک بیلنس ہو جائے؟ بہت شکریہ جی۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جتنی بھی ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے کہ مہنگائی کا ایک بڑا ایشو جو ہے وہ ہمارے ہاں خود ہم جو زندگی کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے دیا نا، ہم اس سے غافل ہوئے پڑے ہیں یا اس ٹریک پہ نہیں ہیں۔ جی مثال کے طور پہ کہ مہنگائی جو ہے وہ آج ایک دن میں نیچے آ سکتی ہے۔ اگر میں بازار میں کوئی چیز لینے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے اگر ٹماٹر جتنے آج میں نے ہنڈیا میں ڈالنے میں اتنے ٹماٹر خریدتا ہوں، میں اتنی چیز لیتا ہوں جو مجھے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں از کا طعامن، عمدہ اور تر و تازہ کھائیے۔ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کہ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کہ اے انسان اپنی خوراک کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ قطن گلا سڑا تو نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ ساری چیزیں، مطلب میری اگر استطاعت 5 کلو ٹماٹر کی ہے تو میں کہتا ہوں 5 کلو دے کے گھر دے کے جان چھڑائیں۔ وہاں سے ایک ٹماٹر ہم گلا سڑا لینے کے تیار نہیں ہیں، وہ نکال دیں گے، لیکن گھر لا کے فریج میں رکھ کے ہم اس کو گلنے سڑنے کے عمل سے گزار رہے ہیں۔ سو جتنی چیزیں ہم زیادہ ایک دن میں ہفتے کا راشن خریدیں گے، مہینے کا خریدیں گے، تو مارکیٹ میں کیا ہوگا؟ شارٹیج ہوگی۔ اور اگر ہم روزانہ تازہ، عمدہ اور تر و تازہ کے فارمولے کے مطابق آئیں گے سے تو تندرستی بھی رہے گی اور ہمارے مسائل بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہوں گے، اور اس پہ پھر جو بعد میں جو بیماریاں، جو اس پہ بھاری ٹیسٹ، پھر اس کے اوپر جو دوائیوں کا خرچہ، اور پھر ایک ایسا طریقہ علاج ہمیں چپک گیا ہوا ہے کہ جس میں کوئی کسی بیماری کا کوئی علاج کوئی نہیں، اور ساری قوم اس کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کرتا چلوں کہ جو لوگ اس وقت صدقہ، زکوٰۃ اور خیرات دینے کے چکر میں ہیں، وہ بڑے بڑے ہولڈنگ بورڈ اس وقت ہم چھتوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 56 لاکھ لوگوں کا علاج کر دیا، تو کوئی یہ پوچھنے والا نہیں کہ 56 لوگ بھی ان میں سے ٹھیک ہوئے، اور زکوٰۃ ہماری جو ہے وہ اربوں روپے، کروڑوں روپے اس کو چلی گئی، اور اگلے پھر وہ مانگنے کے چکر میں۔ ہم اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو بحال کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیسے کرنا ہوگا، زندگی کرنے کا طریقہ جو ہے نا اس پہ آنا پڑے گا۔ تو چیزیں تھوڑی خریدیں گے، عمدہ اور تر و تازہ پہ رہیں گے۔ فریج کی بات تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک فریج کے اندر جو سامان پڑا ہوتا ہے وہ شاید بہت تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہمارا بل بن رہا ہوتا ہے، بجلی کا جو انرجی کرائسس ہو رہا ہے، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو مہنگائی کو اور ان مسائل کو، خواتین جو ہیں وہ آٹا تازہ گوندھ کر اگر پکانا شروع کریں تو بیماریاں بھی نہیں ہوں گی، مسائل بھی نہیں ہوں گے، لیکن آٹا گوندھ کے اگر فریج میں رکھنا ہے اور 2 کلو آٹا گوندھ کے فریج میں رکھا ہے، اور وہاں سے جو بیڈ بیکٹیریا اور جو بیماریاں اور جو تعفن آئے گا، اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے وہ تو ایک سائیڈ پہ، لیکن فریج کے اوپر جو اس پہ خرچہ آ رہا ہے، اگر وہ 1000 روپیہ بھی پر ڈے نکل رہا ہے تو پھر ہم کیا کفایت شعاری کریں گے، یا ہم کس طرح سے اپنے گھر کو وہ چلائیں گے۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا خوراک کے حوالے سے، آج ہم پیزا کھانا چاہتے ہیں، آج ہم برگر لینا چاہتے ہیں، وہ 800، 1000، 1500 روپے کا، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب خوراک تھی، وہ کدو جو ہے وہ اس وقت کھانا نہیں چاہتے، چونکہ وہ کہتے ہیں جی بچے ہمارے نہیں کھاتے۔ بچوں کو عادت کس نے ڈالی؟ ماں باپ۔
ہم نے جس طرح کی عادت ڈال دی ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی مرغی ہم نے چکن روز کھانا ہے جو اپنی ٹانگ پہ نہیں کھڑی ہوتی ہے اور اس کی ٹانگ کے لیے ہم لڑ رہے ہوتے ہیں. سو مسائل وہاں سے آئیں گے. ہمیں سادہ خوراک پہ رہنا ہے, عمدہ اور تر و تازہ پہ رہنا ہے, بیماریاں کم ہوں گی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ میں کافی عرصے سے ہم اسکول کالج یونیورسٹیز میں گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس میں پولیس ڈپارٹمنٹ ہوگی اور مختلف جگہوں پہ ہم ان کو 400-500 لوگوں کو اکٹھی جگہ پہ ہم اس کو اللہ کا نظام سے جو ہے وہ ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں جا کے. اس لیے کہ لوگوں کو اس وقت ہم نے ویکسین حفاظتی ٹیکے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, اس سے بیماریاں نہیں رک رہی بلکہ تعداد اور بڑھتی چلی جا رہی. تو ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا اپنا ایک نظام صحت ہے. اللہ نے ایمبریالوجی انسان کی جس طرح سے اس نے پیدا کیا ہے, وہ جو ایمبریالوجی ہمیں میڈیکل سائنس میں میڈیکل کالج میں پڑھائی جاتی رہی وہ قرآن کے اندر موجود ہے اور اسی ترتیب سے موجود ہے. تو جس اللہ نے ہمیں کائنات میں بھیجا ہے, بے یارو مددگار نہیں چھوڑا, قرآن دیا, زندگی کرنے کا ایک طریقہ دیا, اصول پرنسپلز دی, ہم اگر ان کے قریب آ جائیں تو پھر یہ مسائل بیماریاں سب ختم ہو سکتی ہیں, مہنگائی بھی ختم ہو سکتی ہے اور ہم سے تو تندرستی کی راہ پہ واپس آ سکتے ہیں. خوراک میں مطلب وہ بات آ گئی کہ ہم سبزیوں کو فالو نہیں کر رہے, ہم گوشت کو زیادہ اور اس میں بھی چکن اور انڈا وہ ہم لینا چاہتے ہیں جس انڈے سے بچہ بھی نہیں نکلتا, اور وہ انڈا کھا کر ہم بے شمار بیماریاں. یہ جو ہم نے ایک بات سنی کہ جی سنڈے ٹو منڈے روز کھاؤ انڈے, تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ سنڈے ہو یا منڈے مت کھاؤ انڈے, اچھا مت کھاؤ انڈے. اس لیے کہ جس انڈے سے جو انڈا جس انڈے سے اگلی نسل نہیں بن سکتی, بچہ نہیں بن رہا, ہم وہ 300-400 روپے جو ہے وہ درجن لے کر ہم اس پہ لگے ہوئے ہیں. تو ہماری خوراک, ہمارا طرز زندگی سارے کا سارا وہاں سے غلط ہو گیا. فطرت اور نیچر کے قریب رہنا, اور نیچر یو آر فیوچر اینڈ روڈ میپ فار لائف, اللہ سے ہیلتھ سسٹم پورا قرآن کے اندر موجود ہے. ہم اس کو فالو کریں, اتنا پکائیں جتنا آج ضرورت ہے. تو مارکیٹ میں دکان والا جو ہے اس کے پاس کافی بچ جائے گا, پھر پیچھے منڈی کے پاس بھی بہت زیادہ بچے گا, تو کیا ہوگا, مہنگائی ہماری آٹومیٹکلی سستی ہو جائے گی. ہم فروٹ والے کے پاس اس وقت جاتے ہیں, جو خربوزہ رمضان شروع ہونے سے پہلے 100 روپے تھا, آج وہ 250 روپے بک رہا ہے. بھائی ہم نہ لیں نا, ہم نے ایک دن نہیں لیتے تو کون سی قیامت آ جائے گی نا, ایک دن میں 2 دن میں, اس کے بعد جب پیچھے گلنے سڑنے کا اور وہ جو ذخیرہ اندوزی اور اس کے جو مسائل آٹومیٹکلی نیچے آئے گا. سر نے بات کی مجسٹریٹ یا ان کی, تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کسی کے پاس کوئی ریٹ لسٹ نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ چلیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ جا کر اس کو ریٹ لسٹ کو یقینی بنا دیں, ریٹ لسٹ لگی ہوئی ہے اور اس کے مطابق لوگوں کو یہ کہا جائے کہ ریٹ لسٹ کے مطابق خریدیں. تو اب وہ کہتے ہیں جی ریڈی والا کہتے ہیں جی ریٹ لسٹ تو میرے پاس نہیں. میں کہا جی وہ کیوں, کہتا ہے جی وہ تو بندہ دینے نہیں آیا. میں کہا آپ کون سے 18ویں گریڈ کے آفیسر ہو کہ آپ کو ایک بندہ لسٹ دینے کے لیے آئے گا. سو ہمیں خوراک اس میں بھی آپ دیکھیں نا, پیزا, برگر, شاورما, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, فروزن فوڈ, کولڈ ڈرنکس, ڈبوں کے جوس, ڈبوں کے دودھ, اور ہم ان ساری چیزوں پہ جس طرح سے چلے گے یہ ہمیں بیماریاں دے رہی ہیں. بالکل. اور ہوتا یہ اس وقت جو دیکھنے میں ہمیں مل رہا ہے کہ ایک پیشنٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے اور 10 لوگ اس کو پوچھنے جاتے ہیں, تو باہر ایک صف کے اوپر یا کسی جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کا حال پوچھنے کے لیے آئیں, اور وہ باہر بیٹھ کر پیزے, برگر, شاورمے کھا رہے ہوتے ہیں, اور 4 دن کے بعد وہ اندر ایڈمٹ ہوتے ہیں اور اندر والا جو ہے وہ باہر ان کے انتظار میں باہر بیٹھا پیزا کھا رہا, وہی کھا رہا ہوتا ہے. تو سو یہ چیزیں ہماری جو ہے نا وہ ساری کی ساری غلط ہیں. ہمیں فطرت اور نیچر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوراک ہے, جن چیزوں پہ ہمیں کرنا چاہیے ہم اس کو نہیں ہے. جیسے کھجور ہے افطاری کے وقت, اور کھجور واحد ایک ایسا پھل ہے جو آپ کا بڑا سپیڈلی آپ کی پوری باڈی کے اندر جو ہے وہ آپ کے خلیوں تک, ایون آپ کے بون میرو جو ہڈی کے اندر گودا ہوتا ہے اس تک 1-2 منٹ میں جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اس سے اچھی خوراک نہیں. لیکن ہم پکوڑے کھانا چاہتے ہیں, سموسے لینا چاہتے ہیں, کچوریاں لینا چاہتے ہیں, دہی بلے لینا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ٹھنڈے مشروب لینا چاہتے ہیں, تو پھر سر ہسپتال بھی ادھر ہی ہیں, پھر بیماریاں بھی ادھر ہی ہیں, گھر کا بجٹ کیا کرے گا کوئی, کیسے. بجا فرمایا آپ نے بالکل. ناظرین کرام, ہمیں کمرشل بریک پہ جانا ہے, تھوڑا سا وقفہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں. ڈاکٹر جمیل, ہماری جو نوجوان نسل ہے جس کے ہاتھ میں انٹرنیٹ بھی ہے, اب AI بھی ہے, ہر قسم کی ٹیکنالوجی ہے, اور وہ بہت زیادہ اب انفارمڈ بھی ہیں خاص طور پر ڈائٹ کے حوالے سے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز
نئے ڈائٹ پلانز بھی آ رہے ہیں, بہت ساری ہم نے نئی ہیبٹس بھی اپنا لی ہیں کھانے کے حوالے سے کہ ہماری صحت بہتر ہو جائے, مگر نتائج اس کے ہم دیکھیں تو بالکل الٹ ہیں. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ینگ بچوں میں. تو کیا ہم نے اپنی جو ٹریڈیشنل ایٹنگ ہیبٹس کو تبدیل کر کے کوئی غلطی کی ہے؟ بہت بڑی غلطی کی ہے جی. ایکچولی یہ ہے, دیکھیں کہ ایک کوئی بھی چیز ہے نا, الیکٹرانک کی کوئی چیز ہے, ہم وہ لینے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا کوئی لٹریچر, کوئی بکلیٹ ضرور ہوتی ہے جی. وہ لکھا ہوتا ہے, اس کا آپریٹنگ سارا سسٹم مینول اس کے ساتھ دی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو بے یار و مددگار نہیں, نہ چھوڑا نہ بھیجا. اس کے لیے مختلف انبیاء, پیغمبر, رسول آئے اور کتابیں آئیں, صحیفے آئے, آخری نبی آ گئے, اس کے بعد آخری کتاب ہمارے کے اوپر جو آ گئی. اب اس کے اندر یہ کتاب الانسان ہے جی, اور اس کا جو قرآن کا جو دل اور انسان کا جو دل ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پہ اس طرح سے فکس کیا ہے. واہ, ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ہم بات کر رہے تھے پہلے کہ یہ جو سود کے نظام کے حوالے سے ہو رہی تھی, تو میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس میں ایک منسٹر فلر, ایک سائنٹسٹ ہے معاشیات کا, اس نے ایک خوبصورت جملہ جو اس کی کتاب میں مجھے ملا وہ یہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی دنیا کی آبادی جو ہے وہ 7-8 ارب کے قریب ہے. وہ کہتا ہے کہ 55 ارب انسانوں کو زمین ارب پتی کرنے کے وسائل رکھتی ہے بشرطے کہ سود ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ایک تو وہ چیز تھی. دوسرا جو خوراک کا یہ تعلق ہے نا, ہم دیکھیں جتنا ہم ذرا آج سے کوئی 25-30 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, آج سے ہم 50 سال پیچھے چلے جاتے ہیں, تو ہماری جو عمر تھی ایوریج وہ کیا تھی, یہی انسان اس دنیا میں 1000 سال, 900 سال, 500 سال, 400 سال, پھر ہمارے ابا اجداد جو ہے وہ 150-200 سال تک اس دنیا میں زندہ رہے. ایسا ہی ہے. ان 2 گردوں کے ساتھ جو کہ اتنے لمبی زندگیاں گزاری اور گردے فیل نہیں ہوئے. اور اب ہماری نسل جن کاموں میں پڑ گئی ہوئی ہے یا جس خوراک اور بیڈ ہیبٹ پہ چلی گئی ہوئی ہے. میرے پاس ایک بچی, میں چونکہ میرے پاس کڈنی فیلئر کے پیشنٹ بھی آتے ہیں, پچھلے دنوں ایک بچی خانپور کٹورا سے 6.5 سال اس کی عمر اور 1.5 سال سے اس کے ڈیالسس ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ کولڈ ڈرنک کے اوپر لگے ہوئے تھے, سافٹ ڈرنک کے اوپر لگے ہوئے تھے, فاسٹ فوڈ پہ لگے ہوئے تھے. سو ہمیں اس طرح سے دیکھنا ہے. کچھ چیزیں ہمارے خطے میں مائگریٹڈ فوڈ ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو, اگر ہم کائنات کا یا اس کے رکھنے کا مشاہدہ کرتے ہیں, چونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے غور و فکر کرو. جی جی, اللہ یہ بھی فرماتے ہیں جو لوگ ہمارے بارے میں فکر اور عمل کی صلاحیتوں کو صرف کرتے ہیں, ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں. سو جو مائگریٹڈ فوڈ ہمارے ہاں ہمارے خطے میں آ چکا ہوا ہے, وہ ہمارا فوڈ نہیں ہے. اس کو کبھی کبھار ہم بطور ٹیسٹ کے طور پر صرف لیں گے. اللہ نے جس جگہ پہ جس انسان کو جہاں رکھا, وہاں اس خطے کی ایک پیداوار, ایک خوراک رکھی, ہمیں اس خوراک کو دیکھنا ہے. فار ایگزامپل ہمارے اس خطے میں سرسوں کا وافر ہے, ہم اس کا ساگ کھانا پسند کرتے ہیں, ہم سرسوں کے تیل میں اچار کھانا پسند کرتے ہیں, لیکن سرسوں کے تیل میں کھانا جو ہے پکانا پسند نہیں کرتے. بہت اہم بات. تو ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب آنا پڑے گا, ورنہ ادروائز ہم جتنا دور ہوتے چلے جاتے ہیں اتنے ہی مسائل اور بیماریاں بگڑتی چلی جا رہی ہیں, اور ہمیں آخر پھر آنا ہی پڑے گا لوٹ کر اسی طرف. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمیں ایک مختصر وقفہ کرنا ہے. ہم بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. یہ بہت مفید گفتگو جاری رہے گی. اللہم لک سمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا اللہم اغفر لنا یا غفور وارحمنا یا رحیم وتقبل منا صیامنا وقیامنا یا کریم. رب رحمان, ہمارے اس روزے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رمضان المبارک کے مہینے میں قیام اللیل کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب رحمان, ہم سب کی دنیا بھی بہتر فرما, ہم سب کی آخرت بھی بہتر فرما. ہماری گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما. آئندہ زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام, لاہور اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے.
ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ بھی وقت پر افطار فرمائیے گا. ہم بھی دوبارہ بہت جلد حاضر خدمت ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز مزید بات چیت ہوگی. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے. جناب ڈاکٹر جمیل صاحب, آپ اختتامی پیغام دیجیے آج کی ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے. سر بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روزہ ہے یا جو اس کے ذخیرہ اندوزی کی بات ہے, میں چونکہ بینگ معالج ایک اس میں بات کروں گا ایڈ, کہ ہم خوراک کھانے میں بھی اپنے اندر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو ہمارے ہاں ہے کہ ہم صبح سحری میں اتنا زیادہ کھائیں اور شام کو افطاری میں بھی اتنا زیادہ کھائیں. کیا اچھی بات. اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اتنا کھا لیں کہ ہمیں بھوک یعنی روزہ نہ لگے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ روزہ لگنے کے لیے, چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. آٹوفیجی ایک عمل ہے, اور اس کے بعد میں ایک چیز نئی جو لوگوں کو دے رہا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ ٹائم ایز میڈیسن. تو جب آپ صبح تھوڑا کھائیں گے تو اپنے جسم کو چھوڑ دیجئے, جو ہمارے اندر ذخیرہ اندوزی ہو چکی ہوئی ہے وہ اس کو کھائے. جب وہ اس کو کھائے گا تو یقین کریں کہ کینسر کے خلیے تک کھا جائے گا. آپ کی رسولیاں, گلٹیاں, فائبرائڈ اور میسز اور جتنی بھی بیماریاں ہیں, آپ کے شوگر لیول ہے, آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, آپ کا کولیسٹرول ہے, یورک ایسڈ, ساری چیزوں کو, بیماریوں کو تحلیل کرے گا. فطرت, نیچر کے قریب آئیں, فطرت کی حفاظت کریں, فطرت آپ کی حفاظت کرے گی, اور ایک استاد کا انتخاب کریں اور وہ ہے فطرت. بہت خوب, بڑی نوازش. بہت شکریہ ناظرین. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل اسی پروگرام میں اسی وقت آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ